السلام علیکم ناظرین اکرام۔ انٹرنیٹ نے جہاں دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، وہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی ایک عظیم موقع فراہم کیا ہے۔ لاکھوں افراد روزانہ یوٹیوب پر دینی ویڈیوز دیکھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی نیت سے اسلامی چینلز کو فالو کرتے ہیں، مگر افسوس کہ اس نیک راستے کو بھی کچھ افراد نے یوٹیوب ویوز، سبسکرائبرز اور پیسے کے لالچ میں آ کر غلط رخ پر ڈال دیا ہے۔ آج اگر آپ یوٹیوب کھولیں تو کچھ چینلز جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، ان پر آپ کو ایسے تھم نیلز نظر آئیں گے جیسے کہ سالی سے ہم بستری کب جائز ہے، بیوی سے زبردستی تعلق قائم کرنا کیسا ہے، ماں یا بہن کے ساتھ نکاح ایک عجیب فتویٰ، کیا حیض والی عورت کے ساتھ تعلق جائز ہے۔ یہ جملے نہ صرف غیر اخلاقی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں بلکہ دین اسلام کی سنجیدگی اور پاکیزگی کو بھی مجروح کرتے ہیں۔ ان تھم نیلز کا انداز ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ناظرین میں تجسس ابھاریں اور وہ کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ویوز اور مونیٹائزیشن۔ یوٹیوب پر آمدنی کا انحصار ہوتا ہے ویوز کی تعداد پر، واچ ٹائم پر، سبسکرائبرز پر، لہٰذا ایسے چینلز جان بوجھ کر جنسی یا متنازعہ الفاظ تھم نیل میں ڈال کر ویڈیو کی کلک ایبیلٹی بڑھاتے ہیں۔ انسانی نفسیات کا استعمال، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عجیب یا متنازعہ موضوعات پر فوراً کلک کرتے ہیں۔ سیکس، نکاح، ہم بستری، طلاق جیسے الفاظ تجسس پیدا کرتے ہیں۔ جب اسلامی فریم میں یہ پیش کیا جائے تو لوگ اسے علمی مسئلہ سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، یوٹیوب کا الگوریدم۔ یوٹیوب ایسے ویڈیوز کو آگے دکھاتا ہے جو زیادہ کلک اور واچ ٹائم حاصل کرتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اپنی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے تھم نیل اور ٹائٹل میں فحش پن کو شامل کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پہ دین کا مذاق بننا۔ جب دین کو اس انداز میں پیش کیا جائے جیسے یہ صرف جسمانی تعلقات کے سوالات تک محدود ہو تو یہ دین کی عظمت کو گھٹاتا، ناظرین میں دین کا سنجیدہ تصور ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ذہنی آلودگی۔ اکثر ناظرین، خاص طور پر نوجوان، ان تھم نیل سے ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ وہ دین کو ایک جنسی معلومات کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حقیقی دینی علماء کی توہین۔ جن علماء کرام نے عمر بھر دین کی خدمت کی، وہ ان ویوز کے دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور یوٹیوب پر بے حیائی کرنے والے افراد آگے نکل جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ خواتین کی بے حرمتی۔ اکثر ویڈیوز میں خواتین کے بارے میں انتہائی غیر شائستہ انداز اپنایا جاتا ہے، مثلاً بیوی کو مارنا جائز ہے، عورت اگر نافرمان ہو تو کیا کیا جائے۔ یہ موضوعات دین کے اصل پیغام رحمت، محبت اور عدل کے خلاف جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام میں حیا، ادب اور سنجیدگی کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دینی مسائل کو بیان کرنا، فتوے دینا یا اصلاح کرنا علماء کرام کا کام ہے، وہ بھی باادب، محتاط اور غیر اشتعال انگیز انداز میں۔ سچ بولنے کی ہمت کیوں نہیں؟ ایسے چینلز یہ نہیں کہتے ہم صرف ویوز کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، ہمیں علم دین سے نہیں پیسے سے دلچسپی ہے، بلکہ یہ سب اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ بعض تو ویڈیو کے شروع میں قرآن اور حدیث بھی پڑھتے ہیں تاکہ دینی تاثر دیا جا سکے، مگر اصل نیت ویوز، لائکس اور کمائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس ضمن میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک باشعور ناظر کو، ایک باشعور جو ہے وہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنے والا یا سوشل میڈیا کو سرچ کرنے والا، دیکھنے والا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نمبر 1، ایسے چینلز کو فوراً انسبسکرائب کریں، ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ دوسرے نمبر پہ ان ویڈیوز کو یوٹیوب پر رپورٹ کریں مس لیڈنگ اور سیکسولی سجیسٹو کے تحت۔ اور تیسرے نمبر پہ صحیح علماء کرام جیسے مفتی منیب الرحمن صاحب، مفتی اکمل عطاری صاحب اور دعوت اسلامی کے مفتیان کرام کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، ان کا ادارہ ہے، اس کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے ان کی ویڈیو دیکھیں، خود بھی سیکھیں تاکہ دھوکہ نہ کھائیں۔ تو ناظرین کرام،
اسلام ایک مکمل باوقار اور اعلیٰ تعلیمات پر مبنی دین ہے۔ اس میں شرم و حیا، اخلاق، عزت اور ادب کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ اگر ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یوٹیوب یا سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں تو ہمیں اس میں دلچسپ انداز ضرور اپنانا چاہیے، لیکن حیا اور سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اور یہ ناظرین کرام، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نعت کا چینل بھی ہے اور اسلامک ویڈیوز کا بھی چینل ہے، آپ نے اس کو ضرور بضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔